السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ خوردنی تیل کی درآمد کے بروقت انتظامات سے بحران کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں خردنی تیل کے کارگو کی آمد سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔ وزارت صنعت و پیداوار کا اقدام قابل ستائش ہے۔ دوست ملک سے 2.5 لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل پاکستان کو ملے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی درآمد کے انتظامات سے ملک میں بحران کا خطرہ ٹل گیا۔ دوست ملک سے 2.5 لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل پاکستان کو ملے گا۔ تیل کی درآمد سے مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر صنعت و پیداوار مخدوم مرتضی محمود اور سیکریٹری امداد اللہ بھوسال نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے وزیر صنعت و پیداوار کا خوردنی تیل کی درآمد کے لیے ذاتی خرچے پر انڈونیشیا کے دورے کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ بروقت درآمد سے ملک میں خوردنی تیل کے متوقع بحران کے خطرے کا سدباب ہوا۔ خوردنی تیل کے کارگو کی آمد سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور سیکریٹری کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر صنعت کی کوششوں کی بدولت انڈونیشیا سے 2.5 لاکھ میٹرک ٹن پاکستان کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بحری جہازوں کی پہلی کھیپ وزیر صنعت و پیداوار کی انڈونیشیا میں موجودگی کے دوران ہی پاکستان روانہ کر دی گئی تھی۔ بھارتی حکومت ہندوتوا ایجنڈے پر سرگرم ہے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں اسلامو فوبیا اور بی جے پی لیڈروں کے حالیہ ریمارک سے سنگین ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی جیو پولیٹیکل اثرات سے براہ راست متاثر ہو رہی ہے۔ ہم نے بطور قوم پاکستان کو بہترین پوزیشن میں لانا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت ہندوتوا ایجنڈے پر سرگرم ہے۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک کی خارجہ پالیسی جیو پولیٹیکل اثرات سے براہ راست متاثر ہو رہی ہے۔ ہم نے بطور قوم پاکستان کو بہترین پوزیشن میں لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی موجودہ حکومت ہندوتوا ایجنڈے پر سرگرم ہے۔ اسلامو فوبیا اور بی جے پی لیڈروں کے حالیہ ریمارک سے سنگین ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات ہوتے تو شاید دونوں ممالک انتہائی اقدام نہ لیتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کو مسائل گزشتہ حکومت سے ملے جن سے نمٹنے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، ان کے پاس فیکٹس ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی پابند ہے۔ ملک کو اس نہج پر عمران خان لے کر آیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی بات نہیں کر رہے، ان کے پاس فیکٹس ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان 4 سال پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، پھر جب معیشت برباد ہو گئی تو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی پوری جعلی جماعت کے لیے میں اکیلی کافی ہوں۔ اگر کوئی انتشار فتنہ فساد کی کال دے گا تو ریاست پوری قوت سے روکے گی۔ عمران خان کے خلاف ایک کے بعد ایک کرپشن کا اسکینڈل آ رہا ہے۔ قوم کے مسترد کرنے پر عمران خان صدمے میں ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک کو اس نہج پر عمران خان لے کر آیا۔ شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں اپنی طرف سے 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا۔ اور جہاں تک کال کی بات ہے، اگر کوئی انتشار کی کال دے گا، اگر کوئی فتنہ اور فساد کی کال دے گا تو ریاست اس کو پوری قوت سے روکے گی۔ پنجاب میں اسپیکر کے اختیارات محدود کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ اسپیکر پرویز الہی اور اپوزیشن ارکان اپنے مطالبے پر قائم۔ اسپیکر پرویز الہی نے کہا کہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے گورنر کا بجٹ اجلاس بلانا غیر قانونی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے شدید پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد صوبائی اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کے لیے محکمہ قانون نے سمری تیار کر لی ہے۔
اس سلسلے میں صوبائی اسمبلی رولز آف بزنس میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی جائیں گی۔ حکومت نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی حیثیت ختم کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب میں ایک اور بحران نے سر اٹھا لیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک کے باعث صوبائی اسمبلی دوراہے پر آ گئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے موقف پر قائم ہے اور ڈیڈ لاک ختم ہونے کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ حکومتی اجلاس غیر آئینی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پرویز مشرف کی وطن واپسی سے متعلق سینیٹرز کی رائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ شیخ رشید نے کہا نواز شریف کے پاس مشرف کی واپسی کے فیصلے کی حمایت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ سینٹ کے اجلاس میں سابق صدر پرویز مشرف کی بیماری اور دبئی سے وطن واپسی کے معاملے پر بحث ہوئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بے شک پرویز مشرف پاکستان واپس آئیں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے، تاہم سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ اس وقت پرویز مشرف کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اگر انہیں ان حالات میں پاکستان لایا جاتا ہے تو ہمیں مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے اس حوالے سے کہا کہ میں پرویز مشرف کی وطن واپسی کا مخالف نہیں ہوں، تاہم پاکستان کوئی چراگاہ نہیں ہے کہ جب دل کرے آئیں اور جب دل کرے یہاں سے چلے جائیں۔ نواز شریف کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پاس اس فیصلے کی حمایت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، تاہم آرمی چیفز کے خلاف نواز شریف نے لڑائی لڑی اور سیاسی بحران پیدا کیا، لیکن اب نواز شریف نے مطلب پڑنے پر ان کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔